فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. محترم علماء کرام، اساتذہ اعظام اور میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے سورۃ البینہ کی 5ویں آیت تلاوت کی ہے، اور آیت کریمہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے تمام مومنوں اور مسلمانوں کو عبادات میں، دین کے ہر معاملے میں اخلاص کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ جنہیں آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی ان کی آسمانی کتابوں میں، توریت کے اندر، زبور کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک اور ساجی قرار نہ دے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کریں، غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کامل کریں۔ لیکن ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے اور اہل کتاب نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو پامال کر دیا، اس کو پس پش ڈال دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان جب عبادت کرے گا، مسلمان جب قیام کرے گا، مسلمان کا جب رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، جملہ عبادتیں ہوں گی، روزہ رکھے گا، قربانی کرے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، تو اللہ رب العالمین کے لیے دے گا۔ اس کی ایک ایک عبادت کے اندر اخلاص پایا جائے گا، غیر اللہ کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، دین کے معاملے میں یکسو رہے گا،
ثابت قدم رہے گا، توحید پر قائم و دائم رہے گا، توحید پر جمع رہے گا، توحید پر ڈٹا رہے گا، اور جو ادیان باطلہ ہیں ان ادیان باطلہ کی روش کو اور طریقے کو بھی اختیار نہیں کرے گا۔ اگر وہ کسی دین کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، تو وہ دین اسلام کی کرے گا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنے والا ہوگا، زکات دینے والا ہوگا، اور یہی دین اسلام کا سیدھا راستہ ہے اور سچی راہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے، آپ طلبہ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ حصول علم کے خاطر اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مقصد اللہ رب العالمین کی کتاب کا علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور بارہا یہ بات کہی جاتی ہے، آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا عبادت، اور کوئی بھی عبادت بلا اخلاص کے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جامعہ میں آنا، اساتذہ کے سامنے اپنے زانوئے تلفظ کو طے کرنا، حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، اصول حدیث کی کتابوں کو پڑھنا، اور ان کتابوں کے پڑھنے میں جو وقت لگتا ہے، صرف ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہو جائیں، ان تمام چیزوں پر آپ کو اجر و ثواب ملے، تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پایا جائے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہم دنیا کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کے مرتبے کے لیے، اور دنیا کی دنیاوی عزت کے لیے، اور جاؤ حشمت کے لیے اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سارا ہمارا وقت ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، اور جو ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، جو اجر و ثواب حاصل ہونا چاہیے، میرے بھائیوں ہم اس میں ناکام ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور محدث عصر محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، مما يبتغى به وجه الله، اگر کوئی ایسا علم کوئی آدمی حاصل کرتا ہے جس علم کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اجر و ثواب کے حصول کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، مگر وہ آدمی، مگر وہ انسان علم کو کیوں حاصل کر رہا ہے؟ تاکہ وہ دنیا کے مقصد کو حاصل کر سکے، دنیا کا مطلب اس سے حاصل کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، دنیاوی مقصد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا کی عزت اور دنیا کی منفعت کے حصول کے لیے اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد دنیا کمانا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، تو جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے، یہ پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، ایسا آدمی اور ایسا عالم
گا اور نہیں پا پائے گا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں محرومی کو دکھلایا گیا ہے، اور اس محرومی کو جو ایک دنیا دار عالم دین کو اور دنیا دار طالب علم کے ہاتھ آتا ہے۔ میرے بھائی، پتا چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں عالم دین بن جائے، طالب علم بن جائے، طالب حدیث بن جائے، طالب تفسیر بن جائے اور فقیہ بن جائے، اصولی بن جائے، میرے بھائیوں ضروری ہے ہماری نیتوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پایا جائے، لیکن نیت ہی پائی جائے۔ میرے بھائیوں، اخلاص کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم وہ راستہ، علم کا وہ راستہ، علم کا وہ طریقہ حاصل کریں، یا اس طریقے کو اختیار کریں، اس طریقے پہ چلیں جو سلف کا طریقہ رہا ہے، جو سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے، ہمارے علم کا مقصد میرے بھائیوں دین پر قائم رہنا ہے، دین پر چلنا ہے، سلف صالحین کے منہج کو، اسوہ کو اور طور طریقے کو میرے بھائیوں اختیار کرنا ہے۔ اس لیے ایک طالب علم ہمیشہ سلف کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، سلف کی روش کو اختیار کرتا ہے، چاہے وہ توحید کا معاملہ۔ آج دیکھیں، آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو کفر کے راستے پر چل رہے ہیں، جو شرک کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو بدعت کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارے اور ان میں، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان امتیاز پایا جاتا ہے، اور امتیاز یہ ہے کہ ہم قرآن کے شیدائی ہیں، ہم رسول رحمت علیہ السلام کی سنتوں کے شیدائی ہیں۔ ہم زندہ رہیں گے، قرآن پر زندہ رہیں گے، اگر ہماری موت بھی آئے گی قرآن پر آئے گی۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں رسول رحمت علیہ السلام کی حدیث سنت مبارکہ ہو۔ ہمارا سر اگر جھکے گا اللہ کے سامنے جھکے گا، اگر ہماری پیشانی خم ہوگی رب العالمین کے لیے ہوگی، اگر ہم رکوع اور سجدہ کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، اور شرک سے ایک اہل سنت والجماعت کے ادنا فرد کا بھی کوئی تعلق میرے بھائیوں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اچھے طالب علم کی، ایک اچھے عالم دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ جہاں آپ جامعہ میں رہیں یا جامعہ سے باہر رہیں یا اپنے گھروں میں رہیں، اپنی بستی میں رہیں، اپنے گاؤں میں رہیں، آپ کے اوپر سلف کی نشانی ہونی چاہیے کہ جو طریقہ سلف کا تھا ہمارا بھی وہی طریقہ ہوگا۔ ہم سلفی بن کر رہیں گے، جامعہ کے اندر رہیں گے، جامعہ کے باہر رہیں گے، چاہے ہندوستان کے اندر ہوں گے، ہندوستان کے باہر ہوں گے، ہمارے عقیدے کے اندر کوئی انحراف نہیں ہوگا، ہمارے عقیدے کے اندر کوئی کجی نہیں آنی چاہیے۔ اگر عبادت کا معاملہ ہوگا ہم سلف کے طریقے کو اختیار کریں گے، اگر عقیدے کا معاملہ ہوگا ہم سلف کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ آج بہت ساری اتجاہات پائے جاتی ہیں، بہت سارے ایسے راستے ہیں جو گمراہ کن راستے ہیں۔ اگر آپ سلف کے طور طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، تابعین کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، تبع تابعین کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، محدثین کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، میرے بھائیوں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو شکار بنا لیا جائے گا۔ آپ شرک کے راستے پہ چل پڑیں گے، آپ بدعت کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اس لیے جس طرح آپ ایک عظیم جامعہ کے پروردہ ہیں، جامعہ کے آپ چشم و چراغ ہیں، آپ کی نسبت امام ابن تیمیہ کی طرف ہے، آپ کی نسبت علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی کی طرف ہے، آپ کی نسبت ڈاکٹر عبداللہ محمد لقمان السلفی کی طرف ہے، آپ کی نسبت اپنے بڑے بڑے اساتذہ جو سلفی اساتذہ ہیں، جن کا تعلق کتاب و سنت سے ہے، میرے بھائیوں ان بڑے مشائخ کی طرف ہے۔ چنانچہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم
اپنی زندگی کی آخری سانس تک کتاب و سنت پر قائم رہیں گے اور سلف کے طریقے کو اور ان کی روش کو اختیار کریں گے۔ میرے بھائیوں، ایک طالب علم، میں نے کہا کہ ہر حال میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، شیدا ہوتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ آج تفریق کیا جاتا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ آپ علماء کرام کی زندگی کو کھنگالیں، آپ سلف کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی سوانح کو پڑھیں، آپ ان کی سنتوں کو جانیں، پتہ چلے گا صحابہ کرام ان چیزوں میں تفریق نہیں کرتے تھے۔ ایک طالب علم جو حقیقی معنی میں طالب علم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دیوانہ ہوتا ہے، سنتوں کا مستانہ ہوتا ہے اور سنتوں کا شیدائی ہوتا ہے۔ جب چلتا ہے لگتا ہے یہ طالب علم جا رہا ہے، طالب شرعی جا رہا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جو سلف صالحین کے طور طریقے کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے، بیجا جنگ و جدال نہیں کرتا، باتوں میں بہت ساری بے فائدہ باتوں میں اپنے آپ کو الجھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے بلا وجہ کسی سے جدال کیا اور بلا وجہ کسی سے تکرار کیا، جو علم کا راستہ ہے، جس راستے سے علم آتا ہے، وہ راستہ میرے بھائیوں بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ سلف صالحین کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو علم کلام کا راستہ ہے، علم الکلام کا راستہ ہے، جو منطق کا راستہ ہے، جو فلسفہ کا راستہ ہے، جس راستے سے گمراہی آتی ہے، جس راستے سے برائی آتی ہے، جس راستے سے شرک آتا ہے، جس راستے سے بدعت آتا ہے، جس راستے سے اللہ کے کلام میں تحریف پیدا ہوتا ہے اور بیجا تعلیل کی جاتی ہے، جس راستے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، میرے بھائیوں ایسے راستے کو، علم کلام کے راستے کو، منطق کے راستے کو، فلسفے کے راستے کو آپ ترک کر دیں، آپ چھوڑ دیں۔ اسی طرح ان چیزوں سے بھی آپ اجتناب کریں جو گناہ کے راستے ہیں، گناہ کی راہ ہے میرے بھائیوں، اور ان تمام چیزوں سے ایک طالب علم کو بچنا چاہیے جو شریعت کے میرے بھائیوں مخالف ہے۔ آپ دیکھیں امام الدارقطنی رحمت اللہ مشہور صحابی ہے اور علل کے اندر، جرح کے اندر کوئی ان کا مد مقابل نہیں۔ میرے بھائیوں امام الدارقطنی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ علم کلام سے متعلق، منطق سے متعلق، فلسفہ سے متعلق اور شریعت میں بیجا طریقے سے عقل کو داخل کرنے سے متعلق کہتے ہیں امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ، ما شیء ابغض الی من علم الکلام، ما ابغض، کہتے ہیں ما شیء ابغض الی من علم الکلام۔ میرے طالب علموں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کو کتاب و سنت کا خادم بننا ہے، کتاب و سنت کا امام بننا ہے، جامعہ امام ابن تیمیہ کی حرمت کو آپ کو باقی اور برقرار رکھنا ہے۔ آپ امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ کی اس قول کو سنیں، کہتے ہیں کہ ما شیء ابغض الی من علم الکلام، کہ میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین بدترین شے اگر کوئی ہے تو وہ علم کلام ہے۔ اور آگے کہتے ہیں لم يدخل الرجل ابدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا۔ یہ امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ میں کبھی علم کلام کی طرف نہیں گیا، میں نے کبھی شریعت کے اوپر اپنی عقل کو میں نے ترجیح نہیں دی، فوقیت نہیں دی۔ اور یہی تو علم کلام ہے کہ شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، حدیثوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، اور تعقل پسندی کو اپنا وتیرہ اور اپنا شعار بنا لیا جائے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اسی کا نام علم
کلام ہے اور اسی کا نام منطق اور فلسفہ ہے۔ اور امام الدارقطنی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مبعوث ترین شے قرار دیا اور کہا کہ بل کان سلفیًا، یہ بندہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ میں ان میں کلام کی طرف کبھی میں نے توجہ نہیں دی، بلکہ میں ہمیشہ سلفی بن کے رہا۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے قول کو دیکھیں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ سے متعلق کہ جو اہل السنہ والجماعہ ہوتے ہیں، جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہوتی ہے، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی میرے بھائی یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی سروکار علم کلام سے نہیں ہوتا۔ کہتے وَأَهْلُ السُنَّةِ وَأَهْلُ السُنَّةِ نَقَاوَةُ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلُ السُنَّةِ نَقَاوَةُ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ کہ اہل السنہ والجماعہ مسلمانوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ اور لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ لوگوں کے لیے میرے بھائیوں ان باتوں کے ذریعے میں آپ طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جامعہ میں آنا، یہاں سے جانا، کتابوں کا پڑھنا آپ کے لیے مفید ہو، آپ کے لیے بہتر ثابت ہو، آپ کو اس پر اجر و ثواب ہو، دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر بھی آپ کو سرخروئی حاصل ہو جائے، میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ منہج سلف کو اختیار کریں، سلف کے طور طریقے کو اختیار کریں، چاہے توحید کے معاملے میں ہو، عبادات کے معاملے میں ہو یا ایک معاملات کے معاملے میں ہو۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، وقت ہونا چاہتا ہے میرے بھائیوں کہ ہر حال میں قناعت پسندی کو اور اسی طرح زہد کو اپنے سامنے رکھے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے اختیار کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی آپ کے لیے مقدر کی ہیں، آپ ان چیزوں پہ راضی ہو جائیں، آپ ان چیزوں پہ خوش ہو جائیں اور ان چیزوں پہ قناعت کر لیں میرے بھائی۔ اسی کا نام قناعت ہے، اسی کا نام قناعت ہے۔ جب آپ کے اندر قناعت پسندی آ جائے گی، بہت ساری برائیوں سے آپ بچ جائیں گے، آپ بیجا چوری سے بچ جائیں گے، ڈکیتی سے بچ جائیں گے، خیانت سے بچ جائیں گے اور اس طرح کی جو دوسری برائیاں آتی ہیں میرے بھائیوں، ان برائیوں سے آپ بچ جائیں گے، بشرطے کہ آپ کے اندر یہ صفت، قناعت کی صفت جو علماء کی صفت رہی ہے، جو صحابہ کی صفت رہی ہے، جو اہل علم کی صفت رہی ہے، میرے بھائیوں یہ صفت پیدا ہو جائے اور اسی طرح آپ کے اندر زہد پیدا ہو جائے۔ زہد کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کو آپ حرام سمجھیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں ان چیزوں کو آپ حلال سمجھیں، آپ مشتبہات سے دور ہو جائیں۔ وہ چیزیں جس کے اندر اشتباہ ہے، جس کی علت اور حرمت جانی نہیں جاتی، یا کہ بلا علماء راسخین کے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا، میرے بھائیوں ایسی مشتبہ چیزوں سے آپ دوری اختیار کریں اور اسی طرح آپ کے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر لالچ کی یہ بری صفت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر میرے بھائیوں خودداری ہونی چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، معمولی چیز دی ہے اگر آپ اور حلال طریقے سے دی ہے اگر اللہ تعالیٰ، آپ اس پر خوش ہو جائیے اور دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی میرے بھائیوں آپ کے ہاتھ آ جائے گی۔ محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ، محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نامور شاگرد ہیں، کہتے ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ جب ان سے کہا گیا کہ الا تصنف کتابا فی الزہد، کہ امام محمد بن حسن کہ آپ زہد کے باب میں کوئی کتاب نہیں لکھیں گے، کیا آپ کی کوئی تصنیف نہیں آئے گی زہد کے موضوع پہ؟ تو سنیے میرے بھائیوں، میں اپنے طلباء کو زہد کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں کہ زہد ہے کیا۔ کہا محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ نے کہ قد صنفت کتابا فی البیوع، قد صنفت کتابا فی البیوع،
عظیم ترین کتاب بے کے اوپر، بیوع کے اوپر، خرید و فروخت کے اوپر میں نے لکھ دی ہے، اب زہد کے اوپر کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت باقی نہیں بچی۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی معاملات میں حلال کو تلاش کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے تو یہی زہد ہے، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی زہد نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ بکر ابو زید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے استاد محمد الشنقیطی کے بارے میں، محمد امین الشنقیطی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، ان کی کتابیں پڑھی ہوں گی، اپنے علماء اور مشائخ کی زبانی کچھ باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ محمد امین الشنقیطی، جن کی مشہور کتاب اضواء البیان جو آپ کی لائبریری کے اندر موجود ہے، اور میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں ان جیسی کتابوں کو پڑھو، لائبریریوں کے اندر جاؤ، اپنے اساتذہ سے اچھی اچھی کتابوں کے بارے میں پوچھو۔ اگر آپ وقت کا امام بننا چاہتے ہو اور اچھے طالب علم بننا چاہتے ہو تو محمد بن امین الشنقیطی کے بارے میں آتا ہے کہ کان رحمہ اللہ متقللا من الدنیا، کہ دنیا کی بہت کم چیزوں پہ وہ راضی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر قناعت کی غیر معمولی صفت پائی جاتی تھی۔ لا يعرف العملة والعقية، یہ جو پیسے آپ دیکھتے ہیں نا، نوٹ کی بھی ان کو بہت زیادہ تمیز نہیں تھی کہ یہ ریال ہے یا کہ یہ روپیہ ہے یا کہ ڈالر ہے یا کتنے کا یہ پیسہ ہے، اس کی تمیز نہیں تھی۔ اتنے قانے انسان تھے محمد امین الشنقیطی رحمت اللہ علیہ، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا خزانہ دیا ہے جو بہت سارے لوگوں کو حاصل نہیں ہے، اور وہ خزانہ میرے بھائیوں قناعت پسندی کا خزانہ ہے۔ آج یہی چیزیں مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، علماء کے اندر نہیں ہے، طلباء کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، ڈاکہ زنی کی جاتی ہے، چوری چماری کی جاتی ہے، عیاری اور مکاری کی جاتی ہے، اور اس بات میں میرے بھائی بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ محمد امین الشنقیطی رحمت اللہ علیہ تھے، اور کہا انہوں نے کہ اگر میں دنیا کے منصب کو حاصل کرنا چاہتا تو بڑا بڑا منصب مجھے مل جاتا، لیکن میں نے ہمیشہ دین کو آگے رکھا، دنیا کو پیچھے رکھا، دین کو آگے رکھا، دنیا کو پیچھے رکھا۔ یہی وجہ میرے بھائیوں کہ آج محمد امین الشنقیطی رحمت اللہ علیہ کا نام ہر جگہ موجود ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے تلامذہ موجود ہیں۔ ہمارے مؤسس جامعہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے، اور ان کے خصوصی ترین شاگردوں میں شمار و قطار ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، لمبی باتیں مناسب نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے امتحان میں بھی اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قناعت پسندی کی صفت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا